السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ اور عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الحادی والثلاثون 31ویں سبق کے ساتھ۔ یہ 31واں سبق من الحدیث الشریف، حدیث شریف کے جملے ہیں۔ حدیث شریف سے اخذ کیے گئے جملوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے احادیث کے مضامین بھی آ جائیں اور احادیث کے الفاظ بھی آ جائیں، اس کی کوشش کی گئی ہے۔ آسان سے الفاظ ہیں اور مضامین بھی آسان سے ہیں۔ آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، الی اللہ کے نزدیک کا ترجمہ پہلے جان چکے ہیں۔ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور البغض فی اللہ، اس کا ترجمہ بھی اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے الحب للہ البغض للہ کا استعمال ہو، لیکن یہاں پر کیا گیا الحب فی اللہ اور والبغض فی اللہ۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان، فیملی جسے بولا جاتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ آپ اسے ملا کر ترجمہ کرنا چاہیں تو ہر مسلمان کی جان و مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ اس انداز میں جو مفہوم ہے اس کا ترجمہ کیا گیا، اور الفاظ بھی ادھر ادھر کمی بیشی الفاظ کی نہیں کی گئی، بلکہ الفاظ کا بھی خیال رکھا گیا اور جملہ بھی اردو میں ٹھیک ٹھاک سا بنا دیا گیا۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی برے ساتھی سے بہتر۔ الوحدہ تنہائی اور خیرن بہتر ہے، جیسے افعال کا وزن ہوتا ہے ایسے ہی خیر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ من جلیس السوء، جلیس السوء، جلیس کا ترجمہ ساتھ میں بیٹھنے والا، جسے آپ ہم نشیں کہہ سکتے ہیں، اور ساتھی اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ من جلیس السوء، برے ساتھی سے بہتر ہے۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، نیک ساتھی خیر من الوحدۃ، تنہائی سے بہتر ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خیر الحدیث، خیر الحدیث کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ خیر کے اوپر زبر کیوں آیا ہے، تو ان کی وجہ سے زبر آتا ہے، یعنی ان کا جو اسم ہوتا ہے اس سے زبر دیا جاتا ہے، اور ان کی جو خبر ہوتی ہے اس سے پیش ہی رکھا جاتا ہے جیسے مبتدا خبر میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آ چکی ہے آپ کے سامنے یہ بات۔ تو بلا شبہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ وخیر الہدی، اس خیر کے اوپر بھی زبر ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بہتر، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب میں ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وعالم ومتعلم، بلا شبہ دنیا ملعون ہے، بلا شبہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون ما فیہا، ملعون ہے وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں سوائے اللہ کے ذکر اور عالم اور متعلم کے۔ اللہ کے ذکر، عالم اور متعلم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، وہ ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں، ان پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔
ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امت المال، ہر امت کے لیے کوئی آزمائش کی چیز ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ فتنہ کا ترجمہ ہوتا ہے آزمائش، امتحان، اور فتنۃ امتی میری امت کی آزمائش، میری امت کا امتحان مال سے لیا جائے گا، مال کی کمی سے بھی، مال کی زیادتی سے بھی۔ الدنیا دار من لا دار لہ ولها یجمع من لا عقل لہ، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دار من اس کا گھر، لا دار لہ جس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، ولہا اور دنیا کے لیے جمع کرتا ہے وہ شخص جس کے پاس کچھ عقل نہیں ہے، بے عقل آدمی ہی دنیا کے لیے کچھ جمع کرتا ہے۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جس شخص نے حلال کھایا اور سنت پر عمل کیا، اکل طیبا حلال کھایا، وعمل فی سنت سنت پر عمل کیا، وامن الناس بوائقہ اور لوگ اس کے شر و فساد سے محفوظ رہے۔ امینہ کے معنی محفوظ رہنا، معمون رہنا، الناس اس کا فعل ہے، لوگ محفوظ رہے کس چیز سے؟ بوائق اس کے شر و فساد سے۔ بوائق جمع ہے، اس وجہ سے دو ترجمہ کیا گیا، شر اور فساد، یعنی کچھ کا ترجمہ آپ شر کر لیجئے، کچھ کا ترجمہ فساد کر لیجئے۔ اور ایک چیز یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، سے کا لفظ ہے لیکن عربی کے اندر من یا با وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا ہے، سیدھا سا ہے، اور لوگ اس کے شر و فساد سے محفوظ رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دخلہ کا ترجمہ ماضی ہے، اس کا مطلب گزر گیا، اس کے لیے آتا ہے اور میں ترجمہ کر رہا ہوں جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ آپ کو سمجھ دے، آگے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ تو یہ جو ماضی کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا وہ اصل میں انتہائی یقینی ہونے کو بتلانے کے لیے کہ جو ایسا کر لیتا ہے اس کا جنت میں داخل ہونا بالکل یقینی ہے، ہوگا تو وہ بعد میں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ جیسا کہ وہ ہو چکا۔ انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتے ہیں اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ یہ با کا ترجمہ ذریعہ وجہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ بدعت والے کا نہ روزہ، نماز، نہ حج و عمرہ، نہ جہاد اور نہ ہی فرض و نفل قبول کرتے ہیں۔ لا يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، لصاحب بدعت، بدعت والے کا سیدھا سا ترجمہ بدعتی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ صومن، نہ اس کا کوئی روزہ قبول ہوتا ہے، ولا صلاۃً اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرتے ہیں، نہ اس کا کسی حج کو قبول کرتے ہیں، نہ اس کے کسی عمرے کو، نہ جہاد کو۔ صرفاً اور عدلاً کا ترجمہ ہے فرض اور نفل۔ یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین، وہ شخص اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال گندھے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے۔ یخرج وہ نکل جاتا ہے، من الاسلام اسلام سے، کما ایسے جیسے، یخرج الشعر شعر کا ترجمہ بال اور العجین کا ترجمہ گدھا ہوا جو آٹا ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں آپ سے بھلائیوں کے کرنے، برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا طلبگار ہوں۔ بھلائیوں کے کرنے، خیرات، فعل الخیرات، بھلائیاں کرنا، اچھے کام کرنا، ان کی میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، اور منکرات کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، ترک المنکرات، اور حب المساکین، مسکینوں کی محبت کا طلبگار ہوں۔
इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अल हसदु यअकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाता है। कमा का तर्जुमा जैसे करते हैं। अन्नारु ये तअकुल का फ़ाइल है और अल हतब लकड़ी ईंधन को कहा गया है। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, जन्नत में कोई चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। जन्नत में कोई चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत खिब्बुन वला बखीनुन वला मन्नान, जन्नत में कोई धोखेबाज, खिब्बुन का तर्जुमा धोखेबाज और बखील का तर्जुमा तो बखील है ही, और मन्नान का तर्जुमा एहसान जतलाने वाला। तो जन्नत में कोई धोखेबाज, बखील और एहसान जतलाने वाला दाखिल नहीं होगा। लजाहिलुन सखीयुन अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बखील, अल्लाह के नज़दीक जाहिल सखी बखील आबिद से ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के नज़दीक जाहिल सखी बखील आबिद के मुकाबले में ज़्यादा पसंदीदा है। या आप अपने अंदाज से तर्जुमा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तर्जुमा हमने आज मुकम्मल कर लिया। ये सबक लिखी हुई शक्ल में jamilum.org पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर मश्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।